حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا البشیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار، خوشخبری سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک دیہاتی آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ اگر میں اس پر عمل پیرا ہوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز پابندی سے پڑھو اور فرض کی گئی زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ دیہاتی نے یہ سن کر کہا، قسم ہے اس اللہ کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں کبھی اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ پھر جب وہ پشت پھیر کر چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہو تو وہ اس کو دیکھ لے۔ ناظرین کرام، دنیا میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی شہرت ناموری تاریخ کی وجہ سے ہوتی ہے اور تاریخ انہیں بناتی ہے۔ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو تاریخ ساز ہوتی ہیں، کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے فلاں آدمی بڑا شجاع ہے اور شجاعت اس کی بڑی مشہور ہے، لیکن کچھ ہستیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن پہ شجاعت بھی ناز کرتی ہے۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسی ہی ہستی پاک کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن گھٹی کے طور پہ چٹایا۔ ناظرین کرام، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بھی رکھا، اور جب وہ پیدا ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گود میں اٹھایا اور مدینہ کی گلیوں کا چکر لگایا۔ یہودیوں نے اس سے بڑی ذلت اور رسوائی محسوس کی، کیونکہ انہوں نے مشہور کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، ہم نے ان کی نس بندی کر دی ہے، ان پہ جادو کر دیا ہے۔ اور یہ پہلا بچہ تھا ہجرت کے بعد جو قبا کی وادی میں پیدا ہوا۔ یہ بچہ کون تھا؟ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نواسہ تھا۔ یہ بچہ کون تھا؟ اس کی دادی حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ ناظرین کرام، یہ ایسا بہادر، یہ ایسا دلیر، یہ ایسا شجاع، جس انداز سے یہ پھر جا کے شہادت اس نے قبول کی، وہ بھی ایک تاریخ ہے، اس پہ ہم بہت تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ میری مراد سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہید راہ حق جو تھے، آج ان کا ذکر پاک ہم کریں گے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں اس وقت، میرے ساتھ جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، مشہور ماہر تعلیم، ان کے ساتھ ادیب ہیں، شاعر ہیں، اور جناب رضا الدین صدیقی صاحب، ان سے بھی آپ واقف ہیں، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر مرزا مجاہد بیگ صاحب ہیں۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ جی خان صاحب، جناب سیدنا عبداللہ بن زبیر، جتنے خوبصورت انداز میں آپ نے تعارف کرایا، یقینی طور پر ملت اسلامیہ ان پر فخر کرتی رہی اور قیامت تک فخر کرتی رہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن ابی زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ السلام نے ان کی کنیت بھی ان کے نانا کے نام پر ابو بکر رکھی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور ایک کنیت ان کی ابو خبیب بھی محدثین نے بیان کی ہے۔ تو ان کی دنیا میں آمد پر مدینہ کے مسلمانوں نے خوشی منائی، جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کر دیا، اور اس خوشی کی بنیاد پر ان کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا اس کو بیان کرتے ہوئے علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے اور وہ خون مبارک اس بچے کو دیا۔ آپ ظاہر ہے ایسی جگہ چھپاؤ، ہجرت کے 20 ماہ بعد آپ دنیا میں آئے ہیں، قباء میں آپ کی ولادت ہجرت کے 20 ماہ ہوئی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 10 سال مدینہ منورہ میں ہیں، تو چھوٹی عمر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خون دیا اور دے کر فرمایا کہ اے لڑکے، اس کو ایسی جگہ پر رکھ کر آؤ جو اس کے شایان نشان ہو، جو مناسب ہو۔ اب یہ لے کر نکلے، ادھر ادھر دیکھا اور اسے نوش کر لیا، پی گئے۔ واپس آئے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ، خون کو گرائے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا نہیں، لا اللہ کا شربتا، ہاں تم نے پیا ہے، تم نے تو وہ پی لیا ہے۔ عرض کی کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس سے بہتر خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جگہ ہو بھی کیا سکتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ محدثین نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ جبریل امین علیہ السلام سے جب یہ سوال ہوا کہ کبھی زندگی میں ایسا موقع آیا کہ تمہیں پوری قوت خرچ کرنا پڑی ہو، اس نے کہا کہ ہاں، ایک تو ابراہیم علیہ السلام کے گلے نے آپ اسماعیل کے گلے پر چھری رکھ دی تھی،
اور میں جنت میں تھا تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے مینڈا پیش کر دو. دوسرا موقع تھا کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کی رسی کاٹ دی تو حکم ہوا کہ کنویں میں گرنے سے پہلے ان کے نیچے تخت رکھو. اور تیسرا موقع احد کے مقام پر محدثین لکھتے ہیں کہ جب رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے, آپ کے سر میں خود مبارک لگا, تو جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ یہ خون زمین پر گرنے سے پہلے لے لو. اگر یہ خون زمین پر گر گیا تو وہ قیامت تک آبادی کے قابل نہیں رہے گی. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون مبارک پینے کی وجہ سے علماء نے لکھا کہ عبداللہ بن زبیر کی وہ شجاعت, وہ بصالت, وہ ذہانت, وہ فطانت جو مثالی ہے. اس کے علاوہ علماء نے ایک اور بات لکھی ہے کہ آپ بچپن سے ایک کلمہ السیف یہ بار بار پکارتے تھے. آپ کی زبان پر یہ لفظ آتا تھا السیف السیف, سیف تلوار کو کہتے ہیں. تو آپ کے والد نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سیف سے ہی واسطہ رہنا ہے ان کا. جی, اور واسطہ ان کا سیف سے ہی رہنا ہے, یعنی تربیت کی طرف اشارہ. اور تربیت باقی بڑی زبردست ہوئی. جی ہاں, جس بچے کو اپنے روز اول سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن حاصل ہو, حضرت ابو بکر صدیق کی آغوش حاصل ہو, پھر خون رسول کی آمیزش ان کی رگ و پے میں ہو چکی ہو, تو اس کے ساتھ جو ان کی تشکیل میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا کردار ہے. زبیر ہماری زبیر کی جو تربیت ہوئی, جی ہاں تربیت ہے, یاد ہے نا. جی ہاں, حضرت زبیر کی تربیت حضرت صفیہ نے جس طرح کی اور انتہائی سختی سے, بلکہ ان کے عزیز و اقارب چیخ اٹھتے تھے کہ کیا اس بچے کو آپ مار دیں گی, تو وہ فرماتی تھی کہ نہیں, میں اسے جو ہے تیار کر رہی ہوں اور مضبوط بنا رہی ہوں. تو وہی تربیت 10 سال کی آپ کی عمر تھی کہ حضرت زبیر جب مارکہ یرموک میں گئے اور اس میں ان کا مثالی کردار تھا, انہوں نے اپنے ایک خادم کو مقرر کیا کہ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ عبداللہ کو بٹھانا ہے, اور یہ جنگ کے سارے مناظر یہ تاکہ دیکھیں, تاکہ ابھی سے ان میں یہ تیار ہو جائیں اور ان کی سرشت میں یہ شجاعت آ جائے, جرأت آ جائے. اور پھر جو ان کی والدہ اسماء ہیں سبحان اللہ, وہ خود ایک ایسی جری خاتون تو شاید تاریخ نے کبھی دیکھی ہو. تو اور پھر جو ان کے نانا ہیں, میں نے جی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر کسی کو مانتا ہوں نا اس درجہ دلیری والی خاتون, تو ہماری پوری تاریخ میں سیدہ اسماء کا جواب کوئی نہیں. جی ہاں بالکل, اس میں اس طرح بیٹے کو بھیجنا, جی ہاں کیا شک و شبہ ہے, کہا کہ یہ نہیں پہنو, یہ جو زرہ ہے چھوڑ دو. جی ہاں, تو لوگ شہادت کے لیے جاتے ہیں, ان کو زرہ کی کیا ضرورت ہے. وہ اور اس کے تفصیلی واقعات پروفیسر صاحب سے ہی سنے پوری جزیات کے ساتھ جو ان کی شہادت ہے جی, تو کیا اس میں ان کی والدہ کا کردار ہے جی. اور پھر ان کے نانا وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ مجھے اگر جنگل کے بھیڑیے بھی اٹھا کر لے جائیں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے پھر نہیں سکتا, کہ لشکر اسامہ واپس نہیں جا سکتا. تو ان کے خمیر میں اور شخصیت کی ساری تشکیل میں جرت ہے, شجاعت ہے اور بہادری ہے. اچھا, یہ جو گود کی تربیت ہوتی ہے صدیقی صاحب, اس کے بھی بڑے اثرات ہوتے ہیں. جی اس کے اثرات بولتا ہے. جی ہاں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ مہد سے لاحد تک علم حاصل کرو, تو پہلا تو اس کا مطلب ہے کہ مہد میں علم ملنا چاہیے نا. جی مہد میں علم ملنا چاہیے. اور وہ مائیں جو اپنے بچوں کو باوضو ہو کر دودھ پلایا کرتی تھی, ان کے کان میں پہلا نام اللہ رب العزت کا ڈالنے کی کوشش کرتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لوریاں جو حلیمہ سعدیہ کی لوریاں منظوم کی گئی ہیں, ان کی کیفیت کو وہ بچوں کو سنایا کرتی تھی. تو ایک نفسیاتی طور پر انسان کی ساتھ میرے بچپن کے حالات کو آپ کو کسی نے بتا دیے جی, آپ تو سارے وہی بیان کرتے. اصل میں ساری مائیں جو ہیں وہ کم و بیش اسی نوعیت کی ہوا کرتی تھی, جو شرف آپ کو حاصل ہوا, جو آپ کے والد گرامی کو ہم نے دیکھا جی, تو جس طرح وہ نگران رہا کرتے تھے آخر تک چھوٹے چھوٹے معاملات میں. ہماری اپنی والدہ اسی طرح رہی, والدین ہمارے اسی طرح رہے. تو اور یہ ایک المیہ ہے, جب یہ گود رخصت ہوتی جا رہی ہے اور والدین اب توجہ نہیں کرتے, والدین کے پاس اب وقت ہی نہیں ہے. موبائل ہے, ایس ایم ایس آ رہے ہیں, واٹس ایپ آ رہا ہے, ٹی وی چل رہا ہے, اب ٹائم کہاں رہ گیا. جی مجاہد صاحب, طرابلس میں بھی مار کے کمال کیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مارکہ بپا ہوا اور کئی مہینوں فتح نہ ہوئی. آپ بھی پریشان ہوئے اور پھر آپ نے ایک امدادی لشکر اور بھیجا. اس امدادی لشکر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تھے, امام حسن بن علی بھی تھے, امام حسین بن علی بھی تھے, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین, یہ سارے اصحاب تھے. یہ اس لشکر میں جب پہنچے طرابلس کے مقام پر اور یہ معلوم کیا کہ فتح کے نہ ہونے کے اسباب کیا ہے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے بھی کوشش کی, فتح پھر بھی نہیں ہوئی. پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے جو امیر لشکر تھے انہیں یہ مشورہ کیا ہوا تھا, وہ بادشاہ جو تھا افریقہ کا, اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی جو بڑی حسینہ جمیلہ ہے اس کا رشتہ دے دوں گا اس کو, جو مسلمانوں کو شکست, اور ان کے امیر کی گردن اتار کے لائے, ان کے امیر کی گردن اتار کے لائے. اور اس کے بعد جو ہے جو ان کے امیر تھے عبداللہ بن ابی سرح, جی وہ جو امیر تھے مسلمانوں کے, تو حضرت عبداللہ بن زبیر ان کے پاس گئے. انہوں نے آپ سے یہ جا کر کہا کہ آپ تو اتنی زیادہ جس قدر آپ کو قیادت کرنی چاہیے منظر عام پہ آ کے آپ نہیں آ رہے, آپ پیچھے پیچھے رہتے ہیں. انہوں نے کہا اصل میں انہوں نے یہ اعلان کیا ہوا ہے
کہ جو مسلمانوں کے امیر کو مارے گا اور ان کو شکست دے گا اپنی بیٹی کا اس کو رشتہ دے دوں گا, اس کے ساتھ نکاح کر دوں گا. تو آپ نے عرض کیا کہ اے امیر آپ بھی یہ اعلان کر دیجئے کہ جو ان کے امیر کو جرجیر کو مارے گا تو اس کی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا, 1 لاکھ درہم بھی دیے جائیں گے. 1 لاکھ درہم بھی دیے جائیں گے. تو یہ معاملہ جب ہوا تو امیر لشکر جو تھے ان کو حضرت عبداللہ بن زبیر کی یہ بات پسند آئی, انہوں نے بھی اعلان کر دیا. اب دوسرا فتح کے لیے آپ نے کیا اقدام کیا, آپ نے یہ عرض کیا کہ اے امیر لشکر یوں کیجئے کہ اصل میں جب ہم حملہ کرتے ہیں تو وہ اپنی آبادی میں بیٹھے ہیں, اپنے علاقے میں بیٹھے ہیں, تو وہ تازہ دم ہو کے حملہ کرتے ہیں اور ہم جو ہے اپنے علاقے سے دور ہیں, اپنی منزل سے دور ہیں. اب یوں کیجئے کہ آدھا لشکر ان کے ساتھ جنگ کرے اور آدھا پیچھے رہے. ایسے ہی ہوا, اگلے دن آدھا لشکر نے جنگ کی, آدھا پیچھے رہا, اور پھر تازہ دم ہو گئے اس آدھے لشکر نے حملہ کیا اور فتح ہو گئی. اور روایات کے مطابق جرجیر کو جو اندر گھس گئے, بہت اندر چلے گئے, اور روایات کے مطابق جرجیر کو قتل بھی حضرت عبداللہ بن زبیر نے کیا, اور پھر وہ بیٹی بھی انہی کے نکاح میں, وہ حسینہ ہے. ہاں وہ بیٹی بھی ان کے نکاح میں. اور انہوں نے یہ کیا نا کہ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہا کہ تم میرے پیچھے اس طرح رہو کہ مجھے یہ محسوس ہو کہ میں محفوظ جگہ میں چل رہا ہوں, اور آگے کا معاملہ میں خود صاف کہا کہ میری پشت سے نہ کوئی حملہ کرے, یہ تم نے سنبھال کے رکھنا ہے. سیدنا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس وصف کو بھی ہم لیں, یہ تو ان کی شجاعت اور بصالت کی طرف ہم بات کر رہے ہیں. یہ ابھی بہت نوجوان ہیں, بہت چھوٹی عمر میں یہ مار کے کر رہے ہیں. یہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو صرف جنگ کے لیے ہی تیار نہیں کیا, اللہ سے جو ان کا تعلق جوڑا ہے, عبادت اور ریاضت ان کی مثالی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ انہیں حمامت المسجد, مسجد کا کبوتر کہا جاتا تھا. واہ واہ واہ. اور ان کی عبادت کا ایک یہ انداز انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایک رات پوری قیام میں گزارتے, پھر اگلی رات پوری رکوع میں بسر کرتے, پھر اگلی رات پورے سجدے میں پوری رات بسر ہو جاتی. اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ بھی ان کا جو شغف تھا وہ اپنی مثال آپ تھا. اور جنگ جمل میں انہیں 40 زخم ہے, اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک آدمی ان کی تندرستی اور زندگی کی خبر لے کر گیا, تو سیدنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس قدر خوش ہوئی کہ انہوں نے اس خبر لانے والے کو 10,000 درہم دیے, اللہ, کہ تم اتنی بڑی خبر لائے ہو. اچھا, سیدنا عثمان پہ جب حملہ ہوا ہے اس وقت بھی صدیقی صاحب ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. جی ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. یہ ان لوگوں میں حسنین کریمین کے ساتھ ان پہ پہرا دے رہے تھے جی. اور ان کی شخصیت میں ایک اور اس میں گرامی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہ گویا کہ شاگرد ہیں جی. حضرت عائشہ صدیقہ وہ ہیں کہ جو کہ دین کا کتنا کثیر علم جو ہے وہ ان کی وجہ سے منقول ہے. اچھا, یہ بالکل ان کے لے پالک جس طرح ہوتا ہے اس طرح انہوں نے قربت جی, اس طرح ان کی تشکیل ذات میں ان کی ایک تقدس مآب شخصیت, اور پھر جو ان کا علم, اور حضرت عائشہ صدیقہ کو جو علم کے حوالے سے شغف تھا, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ انہیں اس کے لیے اپنی محبت سے نوازا اور پوری ان کی تربیت کی. تو یہ فیضان بھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. اگر سیدنا عثمان ذو النورین اجازت دے دیتے نا ان کو اس وقت عبداللہ بن زبیر کو, تو یہ وہ جو باغی تھے ان کا صفایا کر دیتے. دیکھیں جناب کہ جو لوگ ان سے اجازت طلب کر رہے تھے اور جو باہر ان کے پیرے میں کھلے ہوئے تھے, ان میں سے ایک ایک شخص ایسا ہے جو کہ صفوں کی صفیں پلٹنے پہ قادر ہے, بلکہ ہزاروں پہ حاوی ہے جی. حضرت حسین پاک, حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا عثمان ذو النورین کا میں تو پڑھ کے ہل گیا ہوں صدیقی صاحب, کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے جو نسل پاک ہے وہ ان سے چلنی ہے, میں نہیں چاہتا خدا نخواستہ ان کو نقصان پہنچ گیا, یہ تو نسل ختم ہو جائے گی. جی بالکل. حسنین کی میں ان کو بالکل نہیں لڑنے دینا باغیوں سے, روکا انہوں نے. یہاں پتہ نہیں کیا کیا کسے کا, اسی سے اندازہ لگائیں کہ وہ محبت کس قدر ہے اور کس قدر آپس میں الفت ہے جی, اور کس قدر قربت ہے جی. اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو دیکھیں کہ ان کی جس طرح رفاقت حسنین کریمین سے رہی, اور ان کے ساتھ یہ پہرا دے رہے ہیں, اور پھر جنگ کا تذکرہ کندھے سے کندھا ملا کے, اور جہاد میں یہ ہمیشہ اکٹھے ہیں. اور پھر یہ دیکھیے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں یہ ہر مارکے میں تینوں پیش ہیں. تو پھر یہ قربت کی دلیل ہے, محبت کی دلیل ہے, جن کے ساتھ وہ جہاد کر رہے ہیں, جن کے ساتھ وہ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں, تو ان کے درمیان میں کوئی نفرت اور عداوت کا تو معاملہ نہیں ہے جی. اور اصل میں 3 خوبیاں اپنا مجاہد, وہ کیا حضرت عثمان بن طلحہ نے, حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ میں 3 خوبیاں ایسی ہیں جن میں آپ کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. عبادت, شجاعت, بلاغت. آپ شاعر بھی تھے. اچھا, اور آپ کی عبادت کا یہ حال تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اگر کسی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز دیکھنی ہے تو وہ عبداللہ بن زبیر کو دیکھ لے, آپ کو نماز پڑھتا دیکھ لے. اور روایات کے مطابق جب آپ نماز پڑھتے, سخاوت بھی بہت تھی جی, سخاوت بھی بہت ہے, لیکن والد بھی بہت سخی تھے, یہ بھی بڑے سخی. ایک بات اس میں مزید اضافہ کرنا چاہوں گا, سخی تو بہت تھے لیکن سخی کہلانا پسند نہیں کرتے تھے. اس لیے جب بھی کسی کو دینا ہوتا تو امہات المومنین کی بارگاہ میں جاتے اور ان کو جا کر مال پیش کرتے, اور وہ آگے لوگوں کو تقسیم کیا کرتی تھی. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر خیر ہو رہا تھا, اور آپ کے حوالے سے خصوصی طور پہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دن کہنے لگی یا رسول اللہ, خواتین بھی کنیت اختیار کرتی ہیں, اب میرا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے, میں کیا کنیت رکھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ عبداللہ بن زبیر تمہارا بیٹا ہے نا, عبداللہ بن زبیر کے نام پہ کنیت رکھ لو.
اور یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مالی معاونت بھی کیا کرتے تھے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ سخاوت کے اعتبار سے ان کا ایک بہت بڑا نام ہے اور کردار ہے. وہ اپنا مال و اسباب جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتی. تو عبداللہ بن زبیر نے ایک دفعہ شکوہ کیا کہ میں آپ کو جو بھی دیتا ہوں آپ فوراً تقسیم کر دیتی ہیں, کچھ تو بچایا کریں. تو حضرت عائشہ صدیقہ اس سے تھوڑا ناراض ہوئی. تو حضرت عبداللہ بن زبیر اتنا بے چین ہوئے کہ رات کو ان کی جو ہے وہ مکمل طور پہ نیند اڑ گئی, اور پھر لوگوں کو درمیان میں رکھے, اپنے اعزا و احباب کو درمیان میں رکھا اور حضرت عائشہ صدیقہ سے عرض کیا کہ معاف کر دیجئے. اور جب انہوں نے معاف کیا, دوستوں کا پھول بھی پتھر لگا یارو مجھے, رات بھر احساس کی دیوار سے لپٹا رہا. اپنے جن سے محبت کا تعلق ہوتا ہے نا, ان سے اگر کوئی نشتر آ جائے تو پھر ایسے ہی ہے جیسے تلوار کا زخم. اس سے ان کی صلہ رحمی کا ہی پتہ چلتا ہے. اور یہ بھی دیکھیے کہ والد گرامی کی کس قدر تعظیم کرتے تھے اور کس قدر عزت کرتے تھے, اور کیا صلہ رحمی کا ان کا ایک مقام تھا صلہ رحمی میں کہ والد نے یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا مجھ پہ اتنا قرض ہے, اس کو ضرور ادا کرنا ہے. تو جتنا آپ نے وراثت میں مال پایا اس میں سے جو قرض خواہ تھے ان کو تلاش کر کر کے قرض ادا کیا. اور 4 سال حج کے موقع پہ اعلان کرتے رہے کہ میرے والد کا کوئی اور تو قرض خواہ نہیں ہے جس نے میرے والد سے قرض لینا ہو تو میں وہ ادا کروں. اس کے بعد وراثت تقسیم ہوئی. اور حضرت سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا, ان کا کس قدر احترام تھا کہ جب شہادت کا واقعہ آپ کا پیش آیا تو ان سے اجازت لے کے گئے, ان سے دعا لے کے گئے. اور جب مکالمہ جو ماں بیٹے اور ماں کا ہوا ہے وہ مکالمہ تاریخ نے اسی طرح محفوظ رکھا ہوا ہے. اور دیکھیے جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کے جسم اقدس کو سولی پر لٹکایا گیا تھا, تو اس وقت حضرت سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں تشریف لے گئے. یہ بات میں آپ سے سنیں گے انہوں نے کیا کہا, اور بیٹے اور ماں کا مکالمہ آپ نے سنانا ہے. وہ تاریخ میں یہ تاریخ ہے ہم نے جو اپنی یوتھ کو دینی ہے, جس سے چھپایا جا رہا ہے, یوتھ کو نہیں بتایا جا رہا. ہمیں تو کوئی ایسی تاریخ نعوذ باللہ پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں ایک بات کی کہ جو حضرت زبیر بریک سے آ جاؤں تو پھر انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں یہ ذکر پاک اس صحابی کا ہے جس کی میں کہوں گا کہ پیٹ میں نہیں رگوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک نورانی خون تھا وہ چلا گیا جب انہوں نے وہ پچنے والا خون پیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گارنٹی دے دی تھی کہ جس کی رگوں میں میرا خون چلا گیا, جس کے پیٹ میں میرا خون چلا گیا, جہنم کی آگ اسے چھو تک نہیں سکتی, اس کے قریب تک نہیں جا سکتی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین کرام. جی خان صاحب آپ جی میں یہ کر رہا تھا کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بہادری کی, شجاعت کی ایک مثال ہیں, اور سخاوت کی بھی. ماں اور بیٹے کی بات چیت ہوتی ہے. جی اور یہ اس باپ کے بیٹے ہیں جن کے لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبیر میرے ماں باپ آپ پر قربان. ان کے والد کو فرمایا, ان کے والد کو, اور فرمایا کہ اگر میں کسی کو حواری بناتا تو میرا حواری زبیر ہوتا. تو ماں بھی کیسی ملی ہے, آپ نے ابتدا میں ان کے بارے میں بڑی میں تو اشارہ کیا. جی ہاں, تو اب یہ باپ ماں جو ہے بیٹے کو بٹھاتی ہے سامنے, حجاج نے گھیر لیا ہے. جی ہاں, ساتھی ساتھ چھوڑ گئے. فرماتی ہیں کہ بیٹے اگر تمہیں یقین ہے کہ تم حق پر ہو تو پھر جان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے, اور اگر تمہیں یہ شک ہو کہ تم حق پر نہیں ہو تو پھر تمہارے ارادے میں جو بھی تبدیلی آئے, لیکن تمہیں جب یہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں راہ حق پر رکھا ہے اور تم دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہی یہ سارا کام کر رہے ہو, تو پھر تمہیں اس ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. موت گلے لگانے سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے. اس ضمن میں اگر تمہیں موت بھی آ گئی تو ماں کو اس پر بھی خوشی ہوگی, ماں اس پر بھی راحت محسوس کرے گی کہ میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہوا ہے. تو سیدنا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لحاظ سے جامعیت ہے آپ کی شخصیت میں کہ ایک 100 غلام آپ کی تجارت پر کام کر رہا ہے, اور اس کے باوجود آپ کے والد مقروض ہو جاتے ہیں کیونکہ جتنا آتا تھا اسی وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ خرچ کر دیتے تھے. صدیقی صاحب جو حق کی خاطر جیتے ہیں, جگر مراد آبادی ہے, جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کبھی ڈرتے ہیں جگر, جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں. جی آپ ان کی کوئی سخاوت کے حوالے سے جی میں یہ کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے یہ آگے جانشین ہوئے, صاحبزادے ہوئے, اللہ رب العزت نے ان کو بڑا تمول عطا کیا اور بہت برکت تھی ان کے مال اسباب میں. اور بڑے عبد الرحمن بن عوف جیسے صحابہ جب ان کا وصال ہوا تو وہ ان کو وصی مقرر کر کے گئے کہ ہمارے یعنی گارڈین جسے کہتے ہیں کہ جائیداد کی نگرانی وہ کریں گے. اور وہ معاملات میں انتہائی دیانتدار تھے. ہوتا یہ تھا کہ لوگ جہاد پر جاتے اور دور دراز کسی سفر پر جاتے تو اپنے اسباب ان کے پاس امانت رکھ جاتے, تو وہ اپنی احتیاط کی وجہ سے کہا کرتے تھے کہ میرے پاس امانت نہ رکھیں, مجھے قرض دے جائیں. اللہ تاکہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری اولاد اس کو لوٹائے, یہ میں وصیت کر کے جاؤں گا. اور دوسرا یہ کہ میں اگر اس میں کوئی نادانستہ بازوں کا تصرف ہو جاتا ہے وہ امانت میں خیانت نہ ہو جائے. یعنی آپ یہ دیکھیے احتیاط کا کیا عالم ہے. تو لوگ امانتیں رکھ جاتے ہیں, تو یہ اس کی وصیت تھی کہ یہ قرض جو ہے یہ لوٹانا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی ہوائے نفس کے لیے قرض نہیں لیا بلکہ اس لیے لیا کہ وہ اصل میں لوگوں کی امانتیں تھی. اور حضرت عبداللہ بن زبیر حج کے مجمع میں اعلان کیا کرتے تھے کہ کسی کے پاس میرے والد کا کوئی قرض ہے تو وہ لے جائے. اور 4 سال لگے اسے ادائیگی میں, لوگ دور دور گئے ہوئے تھے بڑے مطمئن ہو کر, بہت دیر بعد آئے, ہمارا مال جو ہے وہ حضرت زبیر کے پاس ہے. جی تو یہ دیکھیے یہ پختگی کردار جو ہے
اور پھر عبداللہ بن زبیر کا بھی اس میں کردار ہے کہ انہوں نے ایک ایک پائی کو پوری دیانت سے کعبۃ اللہ کی تعمیر بھی جب وہ مرمت وغیرہ تھی اس میں بھی آگے بڑھ چڑھ جی اس میں آگے بڑھ کر انہیں یہ بلکہ اس میں انہوں نے وہ 6 گز زمین حتیم کی ملا دی تھی. اچھا. اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فرمانے پر کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی اور خانہ کعبہ کے ساتھ آپ کا والہانہ لگاؤ کہ ایک دفعہ جب سیلاب آ گیا اور پانی بھر گیا تو سیدنا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اکیلے تیر کر طواف کر رہے ہیں. اللہ آپ نے اس وقت بھی طواف کو نہیں چھوڑا. سبحان اور پھر اللہ، آپ ہی کا یہ شرف علماء نے بیان کیا ہے کہ آپ سے پہلے جو لوگ خانہ کعبہ پر غلاف ڈالا کرتے تھے وہ بالوں کے بنے ہوئے کردرے کپڑے کے ہوتے تھے. آپ نے خانہ کعبہ پر دیباج چڑھایا، ریشم کا کپڑا، ریشم کا غلاف سب سے پہلے سیدنا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ پر چڑھایا. اور پھر وہی آپ کا ایک آخری وہ بھی بنا کہ جب آپ کو 11 سال اللہ تعالیٰ نے حکمرانی کے دیے، شروع میں آپ کے قبضے میں حجاز، یمن اور یہ اچھا ایک دیکھا ہے اس میں پروفیسر صاحب آپ نے کہ تکریم کا پہلو یا رحم دلی کا پہلو یہ ہے کہ باغیوں کے لوگ ان کے قبضے میں تھے، لوگوں نے مشورہ دیا ان کو مار دو ادھر، لیکن سارے آل مروان جو تھا اس کے باوجود انہوں نے کہا نہیں چھوڑ دیں ان کو، نہ قید کیا ان کا، بھاگنے دو بھاگ جائیں. جی ہاں، آپ اس ضمن میں آپ نے بڑی مربت کا مظاہرہ تاریخ میں کیا ہے، لیکن مخالفین جو تھے انہوں نے آپ کے ساتھ جو رویہ اختیار کیے، حجاج نے جو کچھ کیا، 40,000 فوج کے ساتھ پورا مکہ مکرمہ کا محاصرہ اور پھر سنگ باری. اور علماء لکھتے ہیں کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں اور ایک پتھر آپ کے سینے اور داڑھی کے درمیان سے آ کر گزرتا ہے، لیکن آپ اپنی عبادت میں اسی طرح منہمک رہتے ہیں، محسوس ہی نہیں ہوتا. کیونکہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی ایسی مثالیں ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں. تیر نکلنے والا واقعہ. جی مجاہد، جب نکلتے تھے کعبہ سے باہر آتے تھے جہاد کے لیے تو کہتے صفے بھاگ جاتے تھے سارے باغی. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کو جو شجاعت ہے یہ وراثت میں ملی تھی. دیکھیے ہجرت مدینہ کے موقع عمر بتا دو، وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. 70 سال کا بوڑھا باہر نکلتا ہے اور تلوار لاتا ہے تو سارے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ بھاگ جاتے ہیں. 70 سال کا بوڑھا. جی جی. اور اس کے بعد دیکھیے بچپن سے ہی یہ شجاعت ہے. اور میں عرض کر رہا تھا یہ آپ کو وراثت میں ملی ہجرت مدینہ کے موقع پہ. سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو کردار ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہے، وہ کیا آپ کا القاب کیا تھا؟ ذات النطاقین. جی جی وہ میں کرتا ہوں. جی جی ذات النطاقین. تو وہ 3 راتوں تک مسلسل زادے سفر اور کھانا پینا وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد گرامی کو پہنچاتی رہی. اور غار ثور کی بلندی، غار ثور، پھر رستے کی ابھی بھی تاریکی، نہیں چڑھ سکتے وہاں پہ. میں تو آدھے راستے سوچ کے واپس آ پھر گیا. رستے کی تاریکی اور پھر تنہائی اور پھر صحرائی علاقہ، اور حضرت اسما وہاں جا رہی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسری رات جب آپ گئیں، جب آپ مدینہ منورہ کو روانہ ہونے لگے تو آپ کو ذات النطاقین کا لقب دیا. اور جو لوگ ہیں حجاج کی فوج جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو یہ آر دلایا کرتے تھے آپ ذات النطاقین کے بیٹے ہیں. ایک سیکنڈ میں وہ لے لوں. ایک کالر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی میں راجہ سمر اجاز بول رہا ہوں بہاڑی سے. جی جی سمر صاحب فرمائیں. جی سر نذیر صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. بڑی مہربانی. اور جی سر بہت اچھا آپ کا پروگرام جا رہا ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ آج امانت کے ذکر کر رہے ہیں کہ امانت جو ہے وہ جو صحابہ کرام کو امانت دی جاتی تھی، تو جو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں ان کو امانت دی جاتی تھی تو وہ قرض سمجھتے تھے. تو وہ جو معاشرہ تھا وہ اس کی مثال کیا اس معاشرے میں قائم ہو سکتی ہے؟ کیا اس معاشرے میں کیا مسئلہ ہے؟ اس معاشرے میں آپ حکمران بناتے ہیں، وہ ساری دولت لوٹنا شروع کر دیتے ہیں جو لوگ اقتدار میں آتے ہیں. یہ تو سوال بنتا نہیں ہے آج کے دور میں. جی تیسری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو لقب عطا فرمایا تھا ذات النطاقین، حجاج کی جو فوج ہے اور حجاج کا جو لشکر ہے وہ آپ کو آر دلاتے تھے کہ او ذات النطاقین کے بیٹے. اصل میں نطاق کہتے ہیں پٹکے کو جو کمر پہ باندھا جاتا ہے. تو اس دور میں جو لونڈی ہوتی تھی وہ 2 پٹکے باندھا کرتی تھی اور نطاقین کا مطلب بھی 2 پٹکے. تو آپ اپنی والدہ کی خدمت میں گئے، انہوں نے کہا لوگ آر دلاتے ہیں تو فرمایا بیٹا یہ تو شہادت کی بات ہے، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا ہے اور یہ لونڈی کے حوالے سے نہیں ہے. جب میں جانے لگی تو میرے پاس باندھنے کے لیے سامان کو کچھ تھا ہی نہیں، تو میں اپنے ہی کمر بند کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک سے زیادہ سفر باندھا، ایک سے کھانا باندھا. تو یہ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. تو رہا آپ کا جو شجاعت کا، لوگ جب ہمارے اوپر تان کرتے ہیں نا کہ جی آپ تو پتہ نہیں بنیاد پرست ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں، ناموس رسالت کی بات. کئی لوگ مجھے کہتے ہیں نا جو ہائی کورٹ کا جج صاحب اور آپ اتنے پڑھے لکھے ہو کے یہ بات کرتے ہیں. میں نے کہا تمہیں کیا پتا. وہ ایک صاحب نے مجھے بہت بڑے عہدے پہ تھے، اس طرح تانا مارا کہ یار یہ کیا تم ہر وقت اسلام کی باتیں کرتے ہو، اس سے تمہیں ملتا کیا ہے؟ تو میں نے کہا میری کیا ہے، میرے سجدہ کرنے کو آستاں، میری بندگی کو خدا دیا، میرے ہم سفر تجھے کیا خبر کہ مجھے حضور نے کیا دیا. دیکھیے زمانہ جاہلیت کی جب ہم تاریخ بیان کرتے ہیں تو وہ ساری علامات جو آج جدت پسند ترقی کے نام پہ اپنا رہے ہیں، جاہلیت کی ساری علامات وہی ہیں. وہی بے حیائی، بے ہودگی
اور اخلاقیات کا خیال نہ کرنا، اسے ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں. واقعی آج جاہلیت کے بازار میں یہی یہ جو ویلنٹائن ڈے تو چلتا تھا جی. اور ہر وہ چیز جو کہ زمانہ جاہلیت کی خصوصیت کے طور پہ بیان کی جاتی ہے، آج وہی جدت اور ترقی پسندی ہے. بالکل وہ علم ہے جی. اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حیا کا معاشرہ لے کر آئے. آپ شاعر ہیں، اور ماہر القادری کا کمال کا شعر یاد آ گیا مجھے بڑی مدت کے بعد. ماہر یہ جدتیں، یہ ترقی پسندیاں جتنے بھی عیب تھے ہنر بن کے رہ گئے. جی بالکل اسی طرح جی. اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقیات لے کر آئے، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ رجت پسندی ہے، یہ پرانے زمانے کی بات ہے. اور جو جاہلیت ہے وہ ترقی پسندی. وہ ترقی پسندی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ذیشان عرض کر رہا ہوں. جناب ذیشان صاحب، اللہ آپ کی شان سلامت رکھے. حکم فرمائیں. سوال. حضور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اور آپ کی اس پوری ٹیم کی شان قیامت تک سر بلند فرمائے. آمین. بہت آپ اس سلسلے میں پوری امت کی بڑی رہنمائی فرما رہے ہیں. بہت اللہ پاک آپ کے اس پروگرام کو میری زندگی کم از کم، میں یہ دعا کرتا ہوں میری زندگی میں کم از کم اس کو جاری فرمائے. آمین. تاکہ آپ رہنمائی فرماتے رہیں. آمین. جی حکم. سوال. کہ آپ کے علماء جو دوست آپ کے بیٹھے ہیں، اور آپ کی ماشاءاللہ علمی شخصیت ایسی ہے کہ آپ اس امت کو اور ہمارے خصوصاً پاکستان کو، ان کے عوام کو کوئی ایسا مشورہ یا کوئی ایسا طریقہ فرمائیں کہ جس سے آج کل کے جو ماحول اور معاشرے کا جو بگاڑ ہے اس کے حل کے لیے کوئی ایسا راستہ بتا دیں کہ کون سا وہ طریقہ ہوگا کہ جس سے ہم اس معاشرے کا بگاڑ ٹھیک کرنے میں مددگار ثابت ہو سکے. ایک ہی بات ہے، دیانتدار حکمرانوں کو منتخب کریں. بس جس دن کوئی حکمران پاکستان میں دیانتدار آ گیا اس دن اس امت کی قسمت بدل جائے گی. جی نیکسٹ کالر دے دیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیں بھائی. کون؟ جی میں محمد اسلم سوال کے نزدیک ہے. جی ٹھیک ہے. جی ہاں جی. آپ کو ایک تو میں حاجی حنیف سید صاحب ملے تھے، آپ کے بہت اچھے دوست نہریہ شریف میں. اچھا جی. صدیقی صاحب کے چیلم پہ. جی جی. وہاں سے آپ کو سلام بھی کہہ رہے تھے. چیلم تو بھی آیا نہیں، وہ تو ختم ہوگا ان کا اصال ثواب کا کلوں پہ جس کو کہتے ہیں. دوسروں دن. ہاں جی کلے کو دوسرے دن ملے تھے جی وہاں پہ. ٹھیک سمجھ گیا میں. جی جی. میرا سوال یہ ہے جی. ہاں ہاں جی فرمائیں. کال ڈراپ ہو گئی. جی پہلے کالر نے جو بات توجہ دلائی امانت اور دیانت کی طرف، اصل میں تو یہی ہے کہ بنو امیہ کے ساتھ ان کا کوئی ذاتی نہ تو نہیں تھا، یہی وجہ تھی. یہی اخلاقی روایات دم توڑ رہی تھیں، امانت کی جگہ خیانت لے رہی تھی، جہالت علم کی جگہ جہالت آ رہی تھی. امام حسین نے کہا نہیں کہ خزانہ عامرہ کو تم لٹا رہے ہو اور لوٹ رہے ہو تم. یعنی ایک طرف تو امانت کا یہ عالم ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیت المال کو بھرا ہوا دیکھنے کے باوجود فرماتے ہیں تو مجھے اپنا دیوانہ نہیں بنا سکتا، میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں. اپنی بیٹی کو ایک چمچ شاید صرف لیا تھا اور ایک چمچ زیتون کے تیل کا وہ بھی واپس. اور ظلم اس قدر شروع ہو گیا کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پوری امت کے، یہ امام سیوطی لکھ رہے ہیں کہ پوری امت کے گناہ ایک طرف رکھے جائیں اور ہمارا حجاج بن یوسف دوسری طرف رکھا جائے تو ہمارا سارا بوجھ جو ہے امت کے تمام گناہوں سے بھاری ہو جاتا ہے. تو جب تک امت کے اندر راس الحکمت مخافت اللہ، اللہ کا خوف جو ہے وہ دانائی کی بنیاد ہے. اس نے جو معاشرہ پیدا کیا اس کی بدولت دنیا کے اندر جو اس قدر شاندار تبدیلیاں آئیں، آج ہم ان کو بھول چکے ہیں. پروفیسر صاحب آج کے سوال کا وقت ہو گیا. ہم اپنے ناظرین سے سوال روز پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے ہم گفٹ پیش کرتے ہیں. ناظرین کرام آج کا سوال ہے، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کب اور کہاں ہوئی تھی؟ اور جو کل ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا، سورہ آل عمران کی کل 200 آیات مبارکہ ہیں. درست جواب جنہوں نے دیا، سب سے پہلے خوش نصیبوں کے نام: محمد اعجاز پنڈی گھیپ، حماد شاہ ایبٹ آباد، باسط علی آزاد کشمیر، محمد شاہین پرویز فیصل آباد، ڈاکٹر شمیم اختر لاہور، محسن ابرار گجرانوالہ، تیمور علی اسلام آباد، محمد اختر شیخوپورہ، محمد سلیم شاہ پتوں کی، زیبا اشرف صاحبہ رنالہ خود. آپ سب کو انشاءاللہ آپ کے گفٹ جو ہیں وہ پہنچا دیے جائیں گے. جی صدیقی صاحب بات وہیں پہ آ جاتی ہے، وہ جو انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا آج کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اپنی شاندار تاریخ، اپنی تاریخ ساز شخصیات جو ہیں، جو لوگ شجاعت کو بھی چار چاند لگاتے تھے، وہ نہیں ہم نے بتانے، ہم نے کچھ اور لوگوں کو بتانا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے پاکستان کی تقدیر بدلے. جی اسی طرح کہ ان نشستوں میں ہر پہلو سے ہی تقریباً گفتگو ہوتی رہتی ہے جی. اور وہ ہے نا کہ الناس علی دین ملوکہم، یہ لامحالہ طور پر لوگ جو ہیں وہ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. حکمران جس قدر تقوی، صالحیت، احتیاط کی زندگی گزاریں گے، نیچے تک اس کا اثر جو ہے وہ جائے گا. اور اگر ان کی زندگی نمود و نمائش پر مبنی ہوگی، ان کے تفاخر کے پیمانے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مسابقت میں ہوں گے، تو پھر لوگوں کے اندر بھی یہی رویہ ہوگا، لوگوں کے اندر بھی یہی چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہوں گی. تو ایک ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ اصلاح صرف ایک انفرادی چیز ہے، یہ نہیں ہے. اصلاح ایک اجتماعی چیز ہے اور ہمیں اس پہ اجتماعی حوالے سے سوچنا چاہیے. انفرادی طور پر انسان نیک ہو جائے گا، ہو سکتا ہے انفرادی طور پر. وہ جو تھا نا احسان دانش نے بڑی کمال کی بات کی، اس نے کہا
سبزائے نو رستہ سے بھی وجہ بربادی نہ پوچھ، بات چل نکلی تو پھر یہ باغ باغ تک جائے گی. جی بالکل اسی طرح ہی ہے جی، اسی طرح ہی ہے جی. ہاں جی اوپر تک. جی جی مجاہد، سید عبداللہ بن زبیر، آپ کی سیرت آج کے نوجوان کے لیے. جی آپ کا جو کردار ہے، اور وہی بات ہے کہ سب سے پہلے تو ایک حضرت جنید بغدادی کا قول بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ حکایت الصالحین جندم من جنود اللہ. ہاں، اولیاء اللہ کی باتیں بیان کرنا اولیاء اللہ کے لشکروں میں سے، اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. تو یہ بھی ضرورت ہے. اس سوال کے ضمن میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنی نوجوان نسل کو جہاں وہ قرآن حکیم نے نہیں کہا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ پرانے واقعات انبیاء کے اس لیے آپ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کا قلب اطہر اور مضبوط ہو. جی اور مضبوط ہو، اور یہ ضرورت ہے تاکہ نئی نسل میں شعور بیدار ہو. اور حضرت عبداللہ بن زبیر کا کردار تو بچے سے لے کے جوان تک اور جوان سے لے کے بوڑھے تک بے مثل و بے مثال ہے. حیران میں 70 سال کا بوڑھا، ہزاروں لوگ باہر ہیں، اکیلا نکلتا ہے اور تتر بتر ہو جاتی ہے سب. ایک تو آپ کی عقیدت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، پھر آپ کی شجاعت، اور پھر آپ کی علمیت. عقیدت کے حوالے سے بات ہو گئی، شجاعت کے حوالے سے، علمیت کے حوالے سے چند باتیں میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف تفسیری اقوال بھی ہیں جو صحیح بخاری کتاب و تفسیر میں نقل کیے گئے. ماشاءاللہ. جو آیہ مبارکہ معروف ہے ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، اس دن نعمتوں کے بارے پوچھا جائے گا. یہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ یہ 10 برس آپ کے ظاہری زمانہ حیات میں رہے، اور اس کے باوجود ان کی ذہانت، ان کی فطانت اور ان کا علمی ذوق دیکھیے. 10 سال سے کم عمر ہے، اور حضور کی بارگاہ میں جا کے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ اس کا مطلب یہ ہے. انہوں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس تو 2 ہی ہیں، اس سے 2 سے چیزیں ہیں، ایک کھجور ایک پانی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ان قریب نعمتوں کی کثرت اور فراوانی ہو جائے گی. کچھ تفسیری اقوال بھی ملتے ہیں، اور پھر 33 روایات آپ سے ہیں، 6 صحیح بخاری میں ہیں، 2 صحیح مسلم میں ہیں، 2 متفق علیہ روایت ہیں. وہ جو فدا کا ابی و امی والی بھی تو انہی سے ہے، ان کے والد کے بارے میں. اور ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ آدمی اتنا حریص ہے کہ اس کے پاس ایک سونے کی وادی ہو تو دوسری کی خواہش رکھتا ہے، 2 ہو تو تیسری کی خواہش رکھتا ہے، اور اس کا حرص جو ہے اس کا خاتمہ قبر کی مٹی ہی کر سکتا ہے. باقی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو لوگ اقتدار پہ آ جاتے ہیں، طاقت قوت مل جاتی ہے، اتنا لوٹتے ہیں، ان کا پیٹ واقعی نہیں بھرتا. بے وجہ تو نہیں ہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. تو انہوں نے روایت کی حضرت ابو بکر صدیق سے، انہوں نے روایت کی حضرت سیدنا عمر فاروق سے، انہوں نے روایت کی حضرت سیدنا عثمان غنی سے، انہوں نے روایت کی سیدنا علی المرتضیٰ سے، اور پھر رضی اللہ تعالیٰ سیدہ عائشہ صدیقہ سے، سیدہ اسماء سے، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو باقاعدہ طور پہ انہوں نے قصب فیض کیا، کھڑے ہو کے پانی پینے کے حوالے سے، کون سا پانی کھڑے ہو کے پیا جا سکتا ہے، کون سا نہیں پیا جا سکتا، اور قیدی کو چھڑانے کے حوالے سے، اور شیر خار کے وظیفے کے حوالے سے علام حسین علیہ السلام سے خصوصی طور پہ انہوں نے استفادہ کیا. اور یہاں سے یہ بھی پتہ مشورہ بھی دیا تھا شاید جی کہ نہ جائیں ادھر. مشورہ بھی دیا تھا. بہرحال اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم سیکھنے کے لیے جو آپ نے فرمایا کہ کیا سبق ہے، علم سیکھنے کے لیے عمر کی قید نہیں. امام حسین تو ان سے چھوٹے ہیں، 3 سال بعد تقریباً پیدا ہوئے، لیکن اس کے باوجود ان سے آپ قصب فیض کر رہے ہیں. اور فقہ میں بھی آپ کا بڑا مقام ہے. فقہائے عرب 16-17 برس کی عمر میں آپ کو کہا جاتا تھا. اچھا، فقیہ عرب. جی فقیہ عرب. تو آپ کی ذات میں ہمارے لیے یہی نمونہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی طور پہ عقیدت، اور وہ بھی آپ کو وراثت میں ملی. سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک موجود تھا، جس کو آپ دھوتی اور کوئی بیمار ہوتا اس کو پلاتی شفا ہو جاتی. وہ جبہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے وصال کے بعد سیدہ اسماء کے پاس آیا، اور سیدہ اسماء کے پاس بھی لوگ حاضر ہوتے تھے، اور وہ جبہ دھوتی، اور اس کا جو پانی ہوتا تھا وہ تبرکن بیماروں کو پلایا جاتا تو شفا یاب ہو جاتے. تو سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں یہی بات نظر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عقیدت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ایک ایک خون کے قطرے میں محبت. وہ کیوں نہ ہو جی، وہی بات پھر آ جاتی ہے آپ کا وہ جو مبارک لہو. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ فضلات مبارکہ جو انبیاء کرام کے ہوتے ہیں امت کے حق میں پاک ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے وہی جو خون کا آپ کا نوش کیا تھا، خون مبارک، اس کی لاج پھر رکھی ہے. وہ میں جو بات کر رہا تھا اسی وہ ماں نے کیا کہا اوپر لاش. حجاج بن یوسف نے کہا کہ آپ کی عقل زائل ہو گئی ہے. تو حضرت سیدہ اسماء نے فرمایا کہ میری عقل زائل نہیں ہوئی، مجھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی یاد ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک شخص وہ بھی آئے گا جو بہت زیادہ جھوٹا ہوگا، اور ایک شخص وہ بھی آئے گا جو قتل عام کرے گا. تو قتل عام کرنے والا میں نے دیکھ لیا. تو پھر حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں نے اس لیے یہ قتل کیا ہے، اس لیے شہید کیا ہے کہ یہ نعوذ باللہ ملحد ہو گئے تھے. تو حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کی عمر اس وقت 100 برس تھی، تو آپ نے فرمایا نہیں، میرا بیٹا ملحد نہیں ہو سکتا، یہ تو شب بیدار تھا، یہ تو عبادت گزار تھا، اور یہ والدین کا فرما بردار تھا. واہ واہ واہ. اور جس جرأت سے حجاج کے سامنے کوئی اونچا سانس نہیں لیتا تھا، اور وہ نہیں ڈری. لوگ آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے تھے کہ اے عبداللہ بن زبیر تم پر خدا کی رحمت ہو، آپ نے ہمیں صدیق اکبر کے دور کا نقشہ دکھا دیا. وہ ایک دن تقریر کر رہے تھے، حضرت زبیر جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے سامنے، تو باپ کے احترام میں ان کی زبان نہیں کھلتی تھی. تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ ابا جان سامنے بیٹھے ہیں. انہوں نے خوب زوردار تقریر کی. تو بعد میں باپ نے کہا کہ مجھے تو وہ دور یاد آ گیا، بالکل لگتا تھا سیدنا صدیق اکبر گفتگو کر رہے ہیں. نہیں، میں اور انداز سے یہ عرض کر رہا ہوں اپنے ناظرین کے لیے کہ آپ نے 11 سال حکومت کی، اور اس 11 سالہ دور میں آپ کو خراج عقیدت یہ پیش کیا گیا کہ لوگ کہتے تھے کہ بڑے عرصے بعد
اے عبداللہ بن زبیر، تم نے ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور دکھا دیا، یاد فاروق کرا اعظم دیا، کا دور دکھا دیا، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا دور دکھا دیا، اور یہ سب کچھ اس امانت اور دیانت کی بنیاد پر تھا جس کو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کر تھوڑے عرصے میں قوم کی تقدیر بدل کر رکھ دی تھی۔ حالات اس سے بھی بدتر تھے جن سے ہم دوچار ہو رہے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کوئی عمر بن عبدالعزیز عطا فرمائے جو امانت اور دیانت کے وہ تقاضے پورے کرے کہ بیٹیاں عید کے دن تقاضا کریں کہ ہمیں لباس چاہیے، اور وہ یہ کہے کہ میں ایک تنخواہ ایڈوانس بھی نہیں لے سکتا کیونکہ میرے پاس گارنٹی نہیں کہ میں ایک مہینے تک زندہ رہوں گا۔ تو جب تک امانت اور دیانت کے یہ تقاضے، اقبال نے بھی یہی کہا تھا نا کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، وہ صداقت، وہ شجاعت، وہ عدالت جب تک نہیں آئے گی ہم اپنی قوم کو بدل نہیں سکتے۔ سیدنا عبداللہ بن قوموں زبیر کی امامت اسی وقت ہوگی جب کوئی دیانتدار